بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پھٹکڑی کو باریک پیس کر کچن کی الماریوں میں رکھ دیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے. اگر لیموں کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا ہو تو اس کے سرے پر موم کا ایک قطرہ ٹپکا کر فریز کر دیں. بند گوبھی کو جب بھی پکانا ہو تو دھو کر کاٹیں، کیونکہ کاٹ کر دھونے سے اس میں موجود تمام وٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سپرے والی بوتل میں ڈال لیں. جب بھی سبزی لائیں اس پر سپرے کر دیں. سبزی 1 ہفتے تک تازہ رہے گی. بینگن کاٹ کر اگر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے. انہیں کاٹنے کے بعد اگر نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو رنگت تبدیل نہیں ہوگی. 2 عدد شلجم کو کاٹ کر پانی میں ڈال کر ابال لیں. نیم گرم ہونے پر اس پانی میں پیر رکھ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھیں. اس سے پاؤں کی تھکن دور ہو جائے گی اور ایڑیاں بھی نہیں پھٹیں گی. تازہ کریم جب کھٹی محسوس ہو تو اس میں 1 چٹکی بیکنگ پاؤڈر، 1 چمچ شکر اور چند قطرے وینیلا ایسنس کے ملا کر مکس کر لیں. کریم تازہ ہو جائے گی. آدھا لیمو کاٹ کر ناخنوں پر رگڑیں. اس سے ناخن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے. نرم کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر گیس والا چولہا صاف کریں. اس سے چولہا ایک دم چمک اٹھے گا. آلو کے چھلکوں کو ضائع مت کریں، بلکہ ان کو آئینے پر رگڑیں اور پھر کپڑے سے صاف کر لیں. آئینہ چمک اٹھے گا. پیاز کو کدوکش کر کے اس کو سونگھنے سے سر میں درد کی شکایت ختم ہو جاتی ہے. اگر دیگچی اندر سے کالی ہو جائے تو اس میں پانی بھر کے 3 چمچ ٹاٹری ڈال کر چولہے پر ابلنے کے لیے رکھ دیں. جب پانی ابل جائے تو پانی پھینک کر اچھی طرح دھو لیں. شہد اور سرکہ کو ملا کر اس کی کلیاں کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں. اگر دودھ گرم کرتے وقت ہلکا سا نیچے لگ جائے تو اس میں 1 چٹکی نمک شامل کر دیں. اس سے اس کی خوشبو اور ذائقہ دوبارہ بحال ہو جائے گا. مولی، گاجر یا چقندر اگر نرم پڑ جائیں تو انہیں کچے آلو کے ساتھ برف کے پانی میں ڈال دیں. دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کرنچ بحال ہو جائے گا.